زندگی سے ایسے ابواب کو ڈسکس کرتے ہیں جن کو فالو کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو درخشندہ بنا سکتے ہیں۔ آئیے علم کی دنیا کے ساتھ حضور کی باتیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رفرف، علم کی دنیا سے علمی باتیں کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے موتی آپ تک پہنچانے کے لیے۔ آج ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت میں جدت اور سوشل ریفارمز کا پہلو، بڑا ہی اہم پہلو۔ میں چونکہ خود ایک سوشل ورکر ہوں، بہت سارے اداروں کو سماجی خدمات مہیا کرتا ہوں۔ دنیا عرب میں جو سب سے پہلی این جی او بنی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی ٹین ایج میں بنائی تھی۔ کون سی ہے؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں، کون سی ہے؟ آپ سب کو پتا ہے، اس کا نام ہے حلف الفضول۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ضرورت مندوں کی تمام جائز حاجات اپنے ممکنہ وسائل سے پوری کرنا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی خوف اور لحاظ نہیں رکھا تھا۔ اور پھر آپ کہا کرتے تھے کہ اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیے جائیں مجھے تو میں وہ قبول نہیں کروں گا۔ سرخ اونٹ عرب میں بہت اہمیت رکھنے والا جانور، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام وہ دین ہے جس نے پوری معاشرت سکھائی ہے، اتنی سکھائی کہ کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ آپ ایٹیکیٹس، مینرز، سوشلائزنگ، نیٹورکنگ، پی آر، جتنے مرضی نام دے لیں، یہ سب آپ نے سکھایا۔ میں آپ کو چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی، دنیا میں بہت نام ہے، وہاں میں نے ایک نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروانا تھا، تو وہاں دو پروفیسر حضرات سے میری میٹنگ کرائی گئی۔ وہ دونوں سوشیولوجی میں پی ایچ ڈی تھے امریکہ سے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ مذہب جو ہوتا ہے وہ کلچر کے تابع ہوتا ہے۔ جہاں سے میں نے گفتگو کو ایک موڑ دیا، میں نے کہا بالکل بجا فرما رہے ہیں، مذہب واقعی کلچر کے تابع ہوتا ہے، لیکن اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ یہی غلطی آپ کر رہے ہیں۔ ہاں، مکہ میں تو 13 سال نہیں کچھ ہوا، لیکن مدینہ جا کے آپ نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا، اپنے کلچر رواج کیا۔ کلچر کو آغاز کیا تھا دو چیزوں سے: ہر واقف ناواقف کو سلام کرنا۔ یہ آج آپ جو نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، پی آر بناتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کسی محفل میں ملتے ہیں، اپنے کارڈ ایکسچینج کرتے ہیں نا، پھر ان سے ملتے ہیں، اپنے کام کی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ سے فائدہ لیتا ہے، آپ اس سے فائدہ لیتے ہیں۔ دوسرا تھا واقف ناواقف کو دوسروں کو اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلانا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ مسجد کے نام پہ ایک ایسا کمال کا سوشل کمیونٹی سینٹر آپ نے ڈیزائن کر دیا جو آج تک قائم ہے۔ آج ہم اس سے وہ کام نہیں لے رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں لیا۔ کیا ہوتا تھا؟ کوئی شخص اگر ایک دن، ایک نماز میں، 2 میں، 3 میں نہیں آیا، سارا دن نہیں آیا، اگلے دن نہیں آیا، تو کچھ لوگ اس کی خیریت معلوم کرنے جاتے ہیں، اور کمیونٹی سینٹر سمجھتے ہیں۔ مسجد نبوی دفتر خارجہ بھی تھا، وزارت داخلہ بھی تھا، وزارت دفاع بھی تھا، تجارت بھی تھا، دنیا بھر سے وہاں وفود آتے تھے، ہر قسم کے فیصلے وہاں بیٹھ کر ہوتے تھے،
اور سوشل فنکشنز بھی وہیں پر ہوا کرتے تھے، کلچرل فنکشنز بھی وہیں پر ہوا کرتے تھے۔ آج مسجد کا کردار بڑا محدود کر دیا گیا ہے، صرف اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے مسجد کو کھولا جاتا ہے اذان سے 10-15 منٹ پہلے، اور نماز کے آدھے گھنٹے بعد اس کو پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے نبی کی تعلیم سے سوشلائزنگ تو نہیں سیکھی، وہ تو ہے اوروں کے کام آنا، ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جاؤ، چھوٹا بڑا امیر غریب وہ اس کا اپنا سٹیٹس ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہم اپنی کیپیسٹی میں کس کے کس کام آ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل سٹرکچر بنایا، اتنا کمال کا بنایا، اتنا کمال کا بنایا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا۔ حالی نے کیا کہا ہے، وہ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، ایک کان میں پلٹ دی اس کی کایا۔ وہ جو بات کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو ہوا کا رخ بدل گیا۔ دیکھیے جمائی کا آنا، یوننگ ایک قدرتی عمل ہے، ایک خاص آپ کی باڈی میں چینج آتی ہے، ریکوائرمنٹ آکسیجن کی پیدا ہوتی ہے، آپ جمائی لیتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا کیا جائے؟ مینرز، معاشرت، سوشلائزنگ۔ تو کہا کہ منہ کے آگے ہاتھ رکھنا چاہیے۔ اب میں کر کے نہیں دکھانا چاہتا، وہ بڑا آڈ سا لگے گا کہ ہم لوگ بعض اوقات جمائی آتی ہے تو کس طرح پورا منہ کھول کے، خیال ہی نہیں کرتے کہ یار یہ کتنا عجیب لگے گا۔ آپ نے جو سوشل سٹرکچر میں جدت پیدا کی وہ یہ تھی کہ آپ کا وجود جہاں کہیں بھی ہے وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہیں ہونا چاہیے، سہولت کا باعث ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیاز کھا کے مسجد میں جانے سے، پبلک سے لہسن کھا کے جانے سے منع کیا کہ آپ کی منہ کی بو سے دوسرے لوگ پریشان نہ ہو۔ اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا۔ اور اس کو ایک حدیث میں یوں کیپ کر دیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے کرو، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ اچھا تو میں واپس آتا ہوں کہ جمائی آئی ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو ہاتھ ہیں، تو پھر تربیت دی گئی کہ بایاں ہاتھ رکھو، لیفٹ ہینڈ کی دو سائڈیں ہیں، الٹی سائڈ رکھو، اس کے بعد سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا کمپریہنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم و تربیت کے پہلو سے گزارا۔ کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ مینرز ہیں، یہ نہیں کہ وہاں سے اٹھ کے جھپٹ کے کھا لیا جائے۔ آہستہ کھاؤ، چبا کر کھاؤ، حالات کو دیکھ کر کھاؤ۔ اسی طرح سے پہننا ہے۔ آپ مجلس میں کہیں گئے ہیں، فرسٹ کم فرسٹ سرو کا یہ جو آپ نے لفظ سنا ہے نا، ہمارے ہاں یہ صرف لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایکچولی عمل کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کوئی بچے اگر چلے جائیں تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ وہ شوق سے پہلے جاتے ہیں، ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تو یہ شامل نہیں تھا کہ بچوں کو باہر نکال دو یا پیچھے کر دو۔ کیوں کر دو؟ آج بھی کئی جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ VIP سیٹیں ریزرو رکھ دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کچھ بھی ریزرو نہیں تھا، فرسٹ کم فرسٹ سرو تھا۔ حتیٰ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام صحابہ کے درمیان اس طرح بیٹھے ہوتے کہ باہر سے آنے والا اجنبی پہچان نہیں پاتا تھا۔ اس لیے صحابہ نے اصرار کر کے آپ کے بیٹھنے کے مقام کو تھوڑا سا نمایاں کیا تھا تاکہ باہر سے آنے والے اجنبیوں کو دقت نہ ہو۔ مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں، مکی دور کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جب باہر سے وفود زیادہ آنے لگے تو وہ لوگ اجنبی ہوتے تھے، ان کو دقت نہ ہو۔ اسی طرح سے معیشت میں، معاشرت میں
گھر کی زندگی میں، ہر جگہ پر آپ نے ریفارمز کی۔ اور آخری بات سنیے آج کے پروگرام کی۔ 1994 میں نیو یارک میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں 27 سوشل بیہیویئرل سائنٹسٹ تھے، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ سب نے متفقہ طور پہ جو فائنڈنگ دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھی کہ ہی از دا بیسٹ۔ مائیکل ہارٹ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو دی ہنڈریڈز کتاب کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہاں پاکستان میں فیروز سنس نے اس کتاب کو سال ہر سال چھاپا ہے۔ اس نے اپنی کتاب پہ جب تقریب تھی تو اخبار نویسوں کو موجود تھے، اخباری رپورٹرز ہوتے ہیں، پریس کانفرنس میں ان کو ایک بڑا کمال کا جواب دیا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کا نمبر پہلا کیوں نہیں رکھا اور مسلمانوں کے نبی کو کیوں لائے، وہ کہتا ہے میں نے پوری ہسٹری کھنگالی ہے، کسی معاشرے میں اتنی بڑی چینج، سوشل چینج اتنے کم عرصے میں کوئی نہیں لایا جتنی بڑی مسلمانوں کے پروفٹ لائے۔ اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ اتنی بڑی چینج کوئی نہیں لایا جو مسلمانوں کے نبی لائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جس کو دشمن بھی ماننے پہ مجبور۔ تو اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنائے۔